حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ اور پیارے نبی کے درمیان 600 سال کا فرق ہے، اور جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا نہ جائے اور ان کو اللہ کی پہچان نہ بتلائی جائے تو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جو دین ہے وہ خرافات میں تبدیل ہو جاتا ہے، رسموں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بدعات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کے موقع پر دھیرے دھیرے دین کو ہم رسموں کی طرف، رواجوں کی طرف، خرافات کی طرف، بدعات کی طرف، ڈھونگ اور ڈھکوسلوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دین کی جو اصل روح ہے اس کو ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کا موقع لے لیجئے، اتنی خرافات ہم کرتے ہیں کہ جو حج کی روحانیت ہے، حج کا نور ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور لڑکے یا لڑکی کی پیدائش پر جو ہم ڈھونگ اور ڈھکوسلے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو دین سے ثابت نہیں ہے، اور دین کی آڑ میں کرتے ہیں، دین کا ٹھپا لگا کر کرتے ہیں، دین کی مہر لگا کر کرتے ہیں، دین کے حوالے سے کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنا سنت ہے اور کان میں اذان دینا سنت ہے، اور یہ ساری چیزیں پیچھے دب جاتی ہیں، اور جو خرافات ہوتی ہے، جو بدعات ہوتی ہے، جو گھر کے رواج اور رسمیں ہوتی ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی نکاح کے موقع پر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ سنت کہا جاتا ہے، ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے کہ ابھی سنت کا عمل ہوگا، لیکن اس کی آڑ میں اتنے ڈھونگ اور ڈھکوسلے کیے جاتے ہیں، اتنی رسمیں کی جاتی ہیں اور اتنی خرافات کی جاتی ہیں کہ جو نکاح کی اصل سنت ہے وہ نیچے دب جاتی ہے، اور جو خرافات ہوتی ہیں وہ اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا ماحول تھا۔ دین ایک خرافات بن چکا تھا، رسم بن چکا تھا، رواج بن چکا تھا۔ لوگ رسموں اور رواجوں سے دین کو جانتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو پیش کیا تھا، اور وہ جو اصلیت تھی، روحانیت تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ اللہ کو بھول چکے تھے، اور اپنی دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نموت فیہا ونحیا، ہم یہی جئیں گے اور مریں گے، اور مرنے کے بعد ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، مرنے کے بعد
ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جو کچھ زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت کا وہ انکار کرتے تھے، فرشتوں کا انکار کرتے تھے، آخرت کے سوال کے جواب کا انکار کرتے تھے، یہ ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو ہم کما لیں گے، دنیا میں جو کھا لیں گے، دنیا میں جو ہم غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا مال ہڑپ لیں گے، کمزوروں کا مال ہڑپ کر کے ان کو دبا دیں گے، ان کی آواز کو کچل دیں گے، یہی ساری چیزیں وہ سمجھتے تھے۔ اور جو اخلاق کی بیماری ہے اتنی عام ہو چکی تھی کہ لوگ شرابیں پیتے تھے، اور اتنی شرابیں پیتے تھے کہ جب شراب کی نبی کے زمانے میں نبی کے ذریعے حرام قرار دیا گیا، حرمت آئی ہے، تو مدینے کی گلیوں میں صحابہ کرام اتنی شرابیں اور شراب کے برتن اور بوتلیں انہوں نے بہائی ہیں کہ جیسے برسات کے موقع پر نالیاں بہتی ہیں، ایسے شرابیں مدینہ کی گلیوں سے بہ رہی تھی۔ اور لوگ اپنے بیوی بچوں کو جوئے میں ہار جاتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ وہ بچی کہتی رہتی لیکن باپ کے کان پر جو تک بھی نہیں رہتی اور اسے کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ جا کر کے زندہ زمین میں دفنا دیتا۔ اور اسی طریقے سے جو بھی برائی تھی سب ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھیجا گیا اس کا یہ حال تھا، اور پوری دنیا کا تو حال ہم سبھی کو معلوم اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بھیانک ہوگا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، نبی سے پہلے جو بھی نبی آئے ہیں وہ مکہ مکرمہ ضرور آئے ہیں، اور پوری تاریخ رہی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اور پھر دوسرے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اور سبھی کو پتہ ہے کہ آدم سب سے پہلے پیغمبر نے اور دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی ہے، اور جو دنیا کا سب سے پہلا انسان تھا وہ بھی وہاں گیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے وہاں پر ایک جگہ ہے وادی لومان، اسی لومان وادی پر جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ نبیوں کا سلسلہ مکے سے رہا ہے، اور حضرت ابراہیم نے ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کو بنایا تھا، اور پھر اسی طریقے سے دھیرے دھیرے جو بھی نبی آئے ہیں وہ مکہ مکرمہ اور اس خانہ کعبہ ضرور گئے ہیں، کیونکہ وہی دنیا کا سینٹر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہوتی ہے، بیچوں بیچ کی جو چیز ہوتی ہے وہ سینٹر اس کو کہا جاتا ہے، اور بیچ کی چیز کہا جاتا ہے۔ جو خانہ کعبہ ہے وہ پوری دنیا کے سب سے بیچوں بیچ میں ہے، اور جتنا ہمارے اس پچھم میں زمین ہے اور دنیا ہے اتنا مغرب میں اور اتنا شمال میں اور اتنا ساؤتھ میں، یعنی چاروں طرف اتنا ہی علاقہ اور رقبہ ہے جتنا کہ ایک طرف ہے۔ بہرحال نبیوں کا سلسلہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پیدا کیے گئے تو یہ سارے حالات تھے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا گیا اور کس لیے پیدا کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور آپ کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ مشہور ہو چکا ہے کہ پیارے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی کی نسبت سے اتنے خرافات اور ڈھونگ اور ڈھکوسلے اور دنیا کی چیزیں ہم کرتے ہیں، اور بڑھتی وہ چیزیں چلی جا رہی ہے، چاہے وہ جھنڈے کے نام پر ہو، چاہے وہ مٹھائی کے نام پر ہو، چاہے گاجے اور باجے کے نام پر ہو، چاہے وہ ڈی جے کے نام پر ہو، چاہے آج کے زمانے میں چاہے وہ ڈانس کے نام پر ہو۔ بعض جگہ تو نعتوں کی جگہ گانے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں۔
یاد رکھا جائے کہ نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو بھی ہے اور 9 ربیع، دو روایتیں موجود ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے، اور دوسرے طبقے کا کہنا یہ ہے کہ نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں وہ 9 ربیع الاول ہے، یعنی نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہی اکثر لوگوں کا کہنا ہے، یہی اکثر لوگوں کا کہنا ہے، اور نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے اور آپ کی وفات ہوئی، اس میں سب لوگوں کا کہنا ہے۔ یعنی نبی کی پیدائش میں تو اختلاف ہے، اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی 9 کو پیدا ہوئے، لیکن 12 کی وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو نبی دنیا سے تشریف لے گئے اور نبی کی وفات ہوئی۔ آپ خود بتائیے، جو آج جھنڈے نکالے جاتے ہیں اور جو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور جو یہ گانے اور باجے کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈی جے کا استعمال کیا جاتا ہے اور محفلیں رچائی اور بسائی جاتی ہیں، کیا یہ 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے؟ کیا یہ 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے؟ اکثر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور آج ہم خوشیاں مناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر۔ نبی پیدا ہوئے 9 کو اور وفات ہوئی 12 کو، لیکن آج خوشیاں منا رہے 12 کو، اور اسی میں ڈی جے کا اور گاجے کا استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ نبی سے محبت تھی، صحابہ کرام کو سب سے زیادہ نبی سے محبت تھی۔ حضرت حسن اور حسین جو نبی کے نواسے ہیں، سب سے زیادہ نبی سے ان کو محبت تھی۔ لیکن آپ بتائیے، کیا حضرت ابو بکر نے، کیا حضرت عمر نے، کیا عثمان نے، کیا علی نے، کیا حضرت حسن اور حسین نے نبی کا عید میلاد النبی منایا؟ کیا اس کے بعد کے لوگوں نے نبی کے عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جھنڈوں کا ثبوت ملتا ہے، گاجے باجے کا ثبوت ملتا ہے، اور ڈی جے کا ثبوت ملتا ہے، ان محفلوں کا ثبوت ملتا ہے، اور اس طریقے سے ایک تہوار بنا دیا گیا ہے۔ نبی کی پیدائش پر خوش ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھا جائے خوش ہونے میں الگ بات ہے اور خوشی منانے میں الگ بات ہے۔ خوش دل سے ہوا جاتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے کہ اگر گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس پر خوشی ہوتی ہے، پورے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن خوشی منانا اس میں اہتمام ہوتا ہے، اس میں انتظام ہوتا ہے، اور اس کو قاعدے سے اس کو سجایا اور بنایا اور سنوارا جاتا ہے۔ خوشی منانے میں شریعت نے حد مقرر کیا ہے کہ اسی دائرے میں خوشی منائی جائے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے 2 تہوار عید اور بقرعید ہے۔ عید بقرعید میں خوشی کس لیے منائی جاتی ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑا گیا، اور دونوں خوشیوں میں نماز رکھ دی گئی کہ انسان خوشی صرف گاجے اور باجے اور ڈی جے کے ساتھ نہ رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سے تعلق اس کا نہ کرنے پائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ خوشی ہے۔ آج کے موقع پر جو یہ نیا رواج جھنڈے کا چل پڑا ہے، یہ سراسر بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا کی قسم ہم سے زیادہ صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے۔ نبی کا جب وضو کا پانی گرتا تو صحابہ کرام برتن میں لے لیتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر ملتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کے جسم سے ٹچ کیا ہوا پانی ہم زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ نبی سے یہ محبت کرتے تھے صحابہ کرام، لیکن ہم ایک دعویٰ، ایسا دعویٰ جو بلا دلیل ہے، جو جھوٹا ہے، مکر و فریب کا پورا پلندہ ہے، جو جھوٹے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ محبت کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ نبی کی بات نہ مانی جائے، نبی کے حکموں کے خلاف کیا جائے؟ اگر باپ بیٹے سے کہہ دے یا بیٹا باپ سے کہہ دے کہ ابو جان ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن وہ بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے، ان کا حکم نہ سنے، ان کے کہنے کی کوئی بات نہ مانے، تو یہ کیا کہا جائے گا کہ بیٹا باپ کی بات مانتا ہے اور کیا بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے؟ ہرگز
کہا جائے گا، اس کی اس موقع پر بات جھوٹی مانی جائے گی۔ ایسے ہی محبت وہ ہے جس میں اطاعت ہو، جس میں فرما برداری ہو، جس میں حکم مانا جائے اور جس میں نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا جائے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت ہے، تو ان سے کہہ دیجیے اطیعونی، یہ میری اتباع کرے، میرے حکم کو مانے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تبھی ان کی بات کو سچا مانا جائے گا، تبھی ان کی بات کو صحیح ثابت مانا جائے گا، ورنہ یہ اپنے بات میں جھوٹے ثابت ہوں گے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آج جو خوشی منا رہے ہیں، سب سے بڑے مجرم انسان وہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پورے صحابہ کرام رو دیے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے، جو کہتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ جو نبی کی وفات کے بارے میں بات کرے گا، یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام تھے۔ آج جھوٹے محبت کے دائی اور محبت کا ڈھونگ رچنے والے لوگ، جھنڈا بنانے والے اور جھنڈا لہرانے والے اور نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والے لوگ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ نبی کی وفات پر شیطان خوش ہوا، نبی کی وفات پر نبی کے دشمن خوش ہوئے، صحابہ کرام خوش نہیں ہوئے تھے۔ خدا کی قسم، نبی کی جو اونٹنی تھی، نبی کی جب وفات ہوئی تو پورے مدینے میں وہ چکر لگا کر جا کر اس نے اپنی کنویں میں جان دے دی کہ جب نبی نہیں رہیں گے تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ آج جو ہم جھنڈے مناتے ہیں، یہ یاد رکھا جائے، جھنڈوں کا منانا بدعت ہے۔ نہ حضرت حسن نے منایا اور نہ حضرت حسین نے، نہ حضرت ابو بکر نے، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ اس کے بعد کے صحابہ نے، کسی نے بھی نبی کا برتھ ڈے نہیں منایا اور نبی کی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ جو آج گاؤں گاؤں میں یہ رواج چل پڑا ہے اور 12 ربیع الاول ہی کو خاص طور پر کرتے ہیں، اور ایک جاہلوں کی بھیڑ ہے جو ایک بکریوں کے ریوڑ کی طرح اور جھنڈ کی طرح اس میں شریک ہوتی چلی جاتی ہے اور میلہ بنتا چلا جاتا ہے، اور عورتوں کی بھیڑ اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جو بے پردگی ہوتی ہے، ننگا ناچ ہوتا ہے اور اس میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، یہ تو بعد کے تذکرے کی بات ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، نبی کی پیدائش پر خوش ہو، لیکن خوشی کا انتظام مت کرو، اور خوشی کا انتظام کرنا ہے تو نبی کے نام پر اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو پھر نل لگوا دیجئے، مدرسے میں پیسے بھجوا دیجئے، بچوں کے ایک کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ اگر آپ کو نبی کے نام پر کچھ کرنا ہے تو جلسہ کروا دیجئے، جس میں لوگ آئیں گے، کچھ بیان کریں گے، فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور نبی کی زندگی کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہوگا۔ یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں، ہمیں بہت قاعدے سے یاد ہے۔ اسی گاؤں میں جب نبی کی پیدائش کی تاریخ ہوتی تھی تو عید میلاد النبی ہوتی تھی، اور گھروں پر میلاد کے نام پر ایک لوگ جمع ہوتے تھے اور یہ طے کر لیتے تھے کہ اس سال میرے گھر پر ہوگی اور فلاں سال اگلے سال ان کے گھر پر ہوگی۔ ہمیں قاعدے سے یاد ہے کتنا اچھا ماحول تھا اور کتنا اچھا طریقہ تھا، جس کو آج ہم بدلنے جا رہے ہیں اور بدل رہے ہیں اور کہیں بدل چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس اس کے بعد کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی تاریخ، نبی کی سیرت اپنے بچوں کو بتایا جائے۔ جس طریقے سے ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گھر والے کہانیاں سناتے تھے، لوریاں سناتے تھے، اور جو دیندار ماحول تھا وہاں صحابہ کے واقعات سنائے بچوں کو جاتے تھے، اور
صحابہ کی چیزیں بتائی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے جب سے موبائل آیا ہے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کاش کہ کتنا بہتر ہوتا کہ ایک باپ اور ماں اپنے چھوٹے بچوں کو بلاتی اور قصے کہانیاں سناتی جو صحابہ کرام کے قصے ہوتے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے ہوئے قصے ہوتے۔ آمین وآخر دعوانا۔